بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسائل سے دور رہنے کے لیے اور خاموشی مسائل کے حل کے لیے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ حکومت سازی کا عمل، قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم جبکہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے حمایت کا اعلان کیا، جبکہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کو صدر کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جو اسٹوڈیو میں موجود مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ بہت ہی محترم سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی محترم سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مہربانی سر سلمان غنی صاحب، حکومت سازی کا عمل، الیکشن ہو گیا 8 فروری کو، اب آپ جو ہے وزیر اعظم کے لیے جو ہے میاں محمد شہباز شریف کا نام جو ہے وہ نامزد کیا ہے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے، جبکہ مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت بھی ہے، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی لارجسٹ پارٹی ہے، اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی بھی کل آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ سنی کہ انہوں نے کہا ہم وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن آصف علی زرداری کو جو ہے وہ صدر کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، ایک تو آپ نے وہ جو آج کی اچھی بات اس میں بتایا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خاموشی، میں بھی آپ کو ان کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ یہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں سر اور ان میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ کہتے ہیں نا جس سے ٹہنی کو پھل لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے حکومت سازی کے عمل کی بات کی ہے، میں نے آپ کے لاسٹ ویک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کچھ چیزیں طے ہیں۔ جی طے اس حوالے سے ہے کہ چونکہ سادہ اکثریت کسی پارٹی کے پاس نہیں تھی، اور کل کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ کل یہ فیصلے ہوئے ہیں، بڑی پارٹیز نے بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، اور اس لیے کیے ہیں کہ جسے ہم اکثریتی پارٹی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کل ایک اعلان کیا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم سے بات نہیں کریں گے۔ جی ان کے طرز عمل میں شروع سے ہی بات ہے کہ وہ ڈیڈ لاک طاری رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پارٹیز کے اندر بھی بڑی ساری ریزرویشنز تھی ایک دوسرے کے حوالے سے، اور اسی لیے اس اعلان کے فوری بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے والد محترم کا کہا کہ وہ ایوان صدارت میں موجود ہونا چاہیے انہیں، اور لاہور میں شہباز شریف صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے، جلدی میں تھے، انہیں اسلام آباد پہنچنا تھا، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، پرویز بشیر صاحب بھی۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی شروع سے کہتا آیا ہوں، جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، اس پاکستان مسلم لیگ نون میں این جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، جی مقبولیت بھی ان کی، پارٹی بھی ان کی، اور ان کا ایک بڑا رول ہوگا۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے، یہ بڑا رول یہی تھا کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی وہ 2 پرائم منسٹر نامزد کر چکے تھے، شاہد خاقان عباسی کو اور شہباز شریف صاحب کو۔ جی اب بھی انہوں نے ایک بڑا رول ادا کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نامزد کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر نامزد کیا ہے۔ بات یہ کہ یہ ایک مشکل صورتحال میں بننے والی حکومت ہے، اور اس لیے کہ پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے، اور گزشتہ روز آپ نے ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر کے منہ سے سنا ہوگا کہ جی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور ہمیں حکومت سازی کے فوری بعد پھر آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک کنسنسس سے ہی چلا جا سکتا ہے۔ البتہ بلاول صاحب نے جو بات کی کہ جی ہم آئینی عہدے میں تو انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، میں نہیں سمجھتا، یہ میری بات آج آپ پھر لکھ کے رکھ لیں کہ انہیں کیبنٹ میں بھی شامل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ صرف اپنے آپ کو آئینی عہدوں تک محدود کر لیں کہ پریزیڈنٹ آپ ہوں، گورنرز آپ کے ہوں، اسپیکر آپ ہو، چیئرمین سینٹ آپ ہو، اور آپ حکومت کی ذمہ داری نہ لیں۔ ان کو منسٹریز بھی لینی پڑیں گی، اس لیے کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، اس میں جتنا زیادہ کنسنسس ہوگا تب معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے، اور جن سے آپ کا سامنا ہے وہ تو پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الیکشن کا عمل جو ہوتا ہے ملک کے اندر استحکام لے کے آتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بنے گی اور معاملات آگے کی طرف چلیں گے۔ انہوں نے چیف منسٹر پختونخوا جن کو نامزد کیا ہے، آپ ان کے طرز عمل کا اندازہ لگا لیں،
اور ان کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی محاذ پر کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بہت کچھ چیف منسٹر پنجاب کا اگر فیصلہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ کا, تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو خود ان کے خاندان کے اندر یہ ریت موجود ہے. نواز شریف صاحب بھی چیف منسٹر پنجاب بنے تھے, شہباز شریف صاحب بھی, حمزہ شہباز بھی, اب وہ بنے. ایک کچھ ایکسپیرینس خاندان سے بھی ملتا ہے. اب ادھر جن صاحب کو بنایا ہے ان کا ایک اپنا خاص طرز عمل ہے, اور وہاں صوبائی وزیر بھی رہے ہیں, اور اب بھی آپ دیکھ لیں 2-4 دن کے اندر دیکھ لیں گے کہ ان کے کیا بیانات آ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ اپنے کسی ایجنڈے پہ گامزن ہے. اس ساری صورتحال پہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ داری جو مخلوط گورنمنٹ کی ہوگی کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ الجھانے کی بجائے اپنی توجہ جو ہے وہ پاکستان کے اصل جو ریئل ایشوز ہیں ان پہ دینی چاہیے. اس لیے کہ قوم کو بہت ساری توقعات ہیں. پاکستان کے کروڑوں عوام جو ہے مسائل زدہ ہے, مہنگائی زدہ ہے, ان کو ریلیف فراہم کرنا ہے. یہ جتنی ریلیف پاکستان کے عوام کو فراہم کریں گے اتنا ملک میں استحکام آئے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل بار بار شہباز شریف صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے. یہ جو سیاسی استحکام کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اقتصادی استحکام ہو نہیں سکتا, آپ کے معاملات آگے کی طرف چلیں گے نہیں. اور ابھی سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا, جو کہتے ہیں کہ جی ہم اکثریتی پارٹی ہے, ان کا طرز عمل اکثریتی پارٹی والا نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی پہلا حق ان کا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ پہلا حق ان کا ہے. جواب ادھر سے آیا کہ ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے تھے. ان کا جواب آیا ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور نون لیگ نے ہمیں دعوت دی ہے, ہم نے ان کی دعوت ایکسیپٹ کر لی ہے. اور سیاسی لیڈرشپ میں یہی ہوتا ہے کہ آج سے چند ہفتے پہلے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب جس شخص کے بارے میں شدید ریزرویشن ظاہر کرتے نظر آ رہے تھے, ملکی حالات کی وجہ سے آج وہ اسے پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار ہے. اور جمہوریت میں پرویز بشیر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے, بات چیت ڈائیلاگ کے ذریعے ہی جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں. ٹیبل ٹاک ہمیشہ بہترین آپشن ہوتا ہے. یہ بات تو بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پہلے حکومت سازی کے اوپر بہت ہی مشکل کٹھن مرحلہ تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو راستہ ہے بہت ہی کانٹوں بھرا ہے. یہ جو آئندہ جو حالات ہیں وہ اس میں حکومت لینا بڑی دلیری, ہمت اور جرت کی بات ہے. اور یہ بات مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی آئی تھی کہ اس وقت حکومت لی جائے یا نہ لی جائے. یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ اس ٹائم حکومت لینے سے اعتراض کر رہی ہیں, یعنی گریز کا انہوں نے رویہ رکھا تھا کہ آئندہ جو حالات ہیں اس کو کس طرح سنبھالیں گے. میری بھی بات ہوئی تھی ان کے مسلم لیگ کے رہنماؤں سے, اور خاص طور پہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں ایک بڑا آسان راستہ ہے کہ ہم حکومت نہ لیں اور دوسروں پہ ڈال دیں, لیکن ایک تو مینڈیٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ اس میں جو تھی مخلوط حکومت بننی ہی بننی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو جو ہے ہم کسی بھنور میں پھنسانا نہیں چاہتے. ہم اپنی ایک قربانی ہم نے پہلے دی تھی جب ہم نے عدم اعتماد کیا تھا, اور ہم نے اپنا جو سیاسی جو کیریئر تھا اس کو جو ہے داؤ پہ لگایا تھا. کل انہوں نے پریس کانفرنس میں, آپ موجود تھے, سلمان صاحب بھی تھے, تو یہ بات کی انہوں نے, ریپیٹ کی تھی انہوں نے. تو انہوں نے اب جو ہے اب ایک اور مطلب ایک قربانی ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے, جو کل جب پریس کانفرنس میں ایک خاتون غیر ملکی صحافی فورن جرنلسٹ تھا تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ سلمان غنی صاحب نے یہ والی بات جو کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے علی امین گنڈا پور ان کو نامزد کیا ہے,
اور یہاں پر مریم نواز کو نامزد کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے. تو ایک فرق جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے, ٹھیک, کس کے کیا ارادے عزائم کیا ہیں, بالکل ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کس قسم کی ہے. وہ جنگجو, ایجیٹیشن, ہارش الفاظوں کا وہ منتخب کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے, اور تعمیر و ترقی کے لیے تو ان کی کوئی شہرت ایسی دیکھی نہیں گئی ہے. وہ پہلے بھی رہے ہیں تو مختلف عہدوں پر. مریم نواز جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے, جس طرح سلمان غنی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو انہوں نے اپنا تایا کو بھی دیکھا, سوری والد کو بھی دیکھا ہے, اور چچا کو بھی دیکھا ہے, اور یہ کہ کس طرح حکومت کی جاتی ہے, حمزہ شہباز کو بھی, جی حمزہ شہباز کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ ان کا ایکسپیرینس اچھا خاصا ہے. ٹھیک. تو اب جو شہباز شریف نے جو یہاں پہ اہداف مقرر کیے ہوئے تھے, اب اس سے آگے بڑھ کے ان کو کام کرنا پڑے گا, ٹھیک, مریم نواز کو. جی ٹھیک. اور یہ والا جو مینڈیٹ ہے اس کے اندر بہت سوچ سمجھ کے ہر ایک کو اپنی قدم بڑھانا پڑے گا. اور شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ دیے, دانش نہیں, انہوں نے تو میں نے کہا کہ جو انہوں نے اہداف مقرر کر دیے ہیں نا, بھٹا مزدور تک کے بچوں کو اسکول بھجوایا, اس کو ٹچ کرنا, اس تک پہنچنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اور یہ جو اب آئے ہیں یہاں پر نگران وزیر اعلیٰ, انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا, لیکن عکس وہی ہے, جی, ساری چیزیں وہی ہیں. جی. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نواز شریف کا جو کیا رول ہے. جی. وہ جو مینڈیٹ آیا ہے اس میں ان کو کچھ صورتحال جو ہے ان کو مناسب نہیں لگی. جی. وہ جو ہے وہ اس سے خوش نظر نہیں آ رہے کہ مینڈیٹ سے, مگر مینڈیٹ تو پبلک نے دیا ہے. اب انہوں نے جو ان کا جو بیانیہ ہے, انہوں نے اپنا بیانیہ محفوظ رکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تقاریر مختصر کی ہیں انہوں نے, جی, اور کسی قسم کا کوئی بیانیہ جو ہے ابھی جو جی, لوگوں کے سامنے لے کر نہیں آئے. جی. تو یہ بھی ایک پولیٹکس کی ایک صورتحال ہے. لیکن اس اسپیچ کے دوران جو مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے کی, اس میں انہوں نے ایک الفاظ کہے, اگر آپ ہمیں وہ یاد ہو, کہ میں نے شہباز شریف کو کہہ دیا لیپ ٹاپ کا. انہوں نے بلکہ ظاہر مذاق یہ بھی کہا کہ خریدنے کا آرڈر دے دیں گے. ہاں جی, اس کا مطلب یہ تھا اس وقت اندازہ ہو رہا تھا کہ ذمہ داری ادھر ہی, اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ شاید اس پریس کانفرنس میں بھی تھے جب منشور کا اعلان. جی, جی, بالکل. تو جب وہ تھپکی دے کے شہباز شریف کو ووٹ کا, اس لیے کہ اب جو ہے چیلنجز بہت ہیں. جی, چیلنجز معیشت کے ہیں, مہنگائی بے پناہ تنگ کر رہی ہے لوگوں کو, اور اب جو ہے یہ جو مہنگائی کم کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جی, اور معیشت کو بحال بھی کرنا ہے. تو اس میں اب جو ہے جس طرح ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ آئے گی ضرور, اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے یہ جو ہے نا, یہ اس میں آج کے جو حالات ہیں اس میں پیور پولیٹکس جو روایتی ہے اس کی گنجائش ہی نہیں رہی. جی, اس کی گنجائش نہیں رہی ہے. اب جو ہے آپ کو جو اس روایتی پولیٹکس سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا, مل جل کر کام کرنا پڑے گا, اور تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام بہت بڑا آ جائے گا اگر یہ انہوں نے ایجیٹیشن کی راہ اختیار کی, تعاون نہ کیا, مفاہمت نہ کی, جیسے کہ ابھی میسیجز آ رہے ہیں جی, کہ ہم بات نہیں کریں گے. جی, یہ جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت خرابی کا باعث بنے گا. جی, اور جمہوریت کے لیے خرابی کا باعث بنے گا, سیاست کے لیے خرابی کا باعث بنے گا. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ افہام, جس طرح کے آپ نے ابھی بات کی وہ تقریر کی
جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے جی اس میں بھی افہام و تفہیم کی بات کی گئی بالکل ہے. افہام و تفہیم کی بات مسلسل کی جا رہی ہے. کل بھی شہباز شریف کی جانب سے بھی کی کل بھی مفاہمت کی بات کی اور بلکہ پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. جی تو مطلب جب اس طرح کا سینیریو ہے, جب وہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پبلک جو ہے دیکھ رہی ہے ان لوگوں کو کہ آپ جو ہے کیا رول ادا کر رہے ہیں. یہ اگر رول کوئی خرابی کا پیدا کرے گا تو میرا خیال ہے کہ مستقبل میں اس کی سیاست خراب ہوگی. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ مریم نواز کو لا کے بہتر فیصلہ کیا گیا ہے. ان کا جو ہے پہلے تجربہ بھی ہوا ہے, انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کیا ہے, یوتھ کے اوپر کام کیا, یوتھ کے اوپر بھی, ہیلتھ کے اوپر بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ مشکل دور میں بڑے بہترین انداز میں پارٹی کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ جب بیانیے کی ضرورت تھی تو مریم نواز نے اس بیانیے کو آگے بڑھایا, اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں جب سب جیل میں تھے تو اس وقت مریم نواز وہ جلسے کیا کرتی تھی, وہ جلسے کیا کرتی تھی جو یادگار تھے, تک جو ہے وہ کمال کے جلسے اور بڑے بڑے جلسے تھے. اور پھر دیکھیں پھر ملک کی خاطر وہ انہوں نے اس جو بیانیہ ہے اس میں پولائٹنس لے کر آئے. جب ضرورت تھی افہام و تفہیم کی, اور پاکستان کی جب معیشت بہت خراب ہو گئی تو انہوں نے پھر جو ہے اپنا وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ انہوں نے بات کی اور سوچ کی. بالکل, اور اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سر جب بات ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہ سیاست میں ہے, تو باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لینا اور گرفتاری دے دینا اور بہادری سے, وہ بھی مریم نواز ہی کا کریڈٹ رہا ہے کہ جس طریقے سے پارٹی کو لیڈ کیا, اور انہوں نے ہم لوگ جیل میں تھے, اس کے بعد انہوں نے اس کے باوجود مریم نواز میں نے ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں کہا کہ آپ وہاں چلی جائیں. بالکل, انہوں نے کسی بھی فیسلٹی لینے سے بھی انکار کر دیا مریم نواز, اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ جو ہے وہ گریجویشن کی ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو رعایت دی گی 20 کلاس. انہوں نے کہا نہیں, میں عام قیدیوں کے ساتھ رہوں گی. بالکل, اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی فیسلٹی لینے سے بھی انکار کیا کہ وہ پولیٹکس کو کس حد تک جانتی ہیں. صحیح. اور مریم نواز نے جو کلثوم نواز صاحبہ کی جب الیکشن کیمپین تھی, آپ نے دیکھی, سلمان غنی صاحب نے بھی دیکھے کہ کتنی بہترین انداز میں مشکل دور میں پارٹی کیمپین کی. میاں محمد نواز شریف کی بھی ان تک محدود نہ رہیں, یہ ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی چیف منسٹر ہوں گی خاتون چیف منسٹر. آپ جب سیاسی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری خواتین جو ہیں, دیکھیں یہ ہمیشہ مشکل صورتحال میں نکلتی ہیں. فاطمہ جناح کی صورتحال میں نکلی تھی, نسیم ولی خان, نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, کلثوم نواز, مریم نواز, اور میں اس میں علیمہ خان کو بھی شامل کرتا ہوں. بات یہ کہ خواتین ہمیشہ سیاسی محاذ پر مشکل صورتحال کے نکل کے اپنے آپ کو منواتی ہیں. میرا خیال ہے کہ مریم نواز کے جب آپ رول کی بات کرتے ہیں تو اصل انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تھی اور پاکستان کے اندر ایک خاص فضا تھی جس میں اس وقت کا پرائم منسٹر اپنے مخالفین کو یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ میں نے ان کو اندر کرنا ہے, اور یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی محاذ پر ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت, یہ خاتون باہر نکلی تھی. اس سے پہلے ان کی ماں باہر نکلی تھی جب جنرل مشرف کا دور تھا, کلثوم نواز صاحبہ. دیکھیں ہمیں تھوڑا سا نہیں اس سے ہٹ کے جو بات ابھی پرویز سر اسی پہ اس پر بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. Welcome to Star and Style Season 4. Truly talented Sadia Imam and the gorgeous Rabab Masood
آپ کو یہ عقل بھی نہیں ہوتی اس عمر میں اسٹارڈم کیا ہوگا. مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے تصویریں کھنچوانے کا. مجھے اپنی فیملی کو ہی ٹائم دینا. اس میں تھی کہ جی ماڈل ہوں. سعدیہ امام کو یا ہم نے رباب کو ڈراموں میں دیکھا. ٹریولنگ میری زیادہ ہو رہی آپ کے اندر کی جو ڈائریکٹر ہے وہ سامنے باہر آ رہی تھی. کال کر رہا تھا یہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. دوست ہے اور دوست سے ڈانٹا ہے. اس ہیرے کو تراشا بھی. میں آ رہی ہوں اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 4 میں بہت ہی پیارے دوست آسم یاٹیوانا کے ساتھ. اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ستاروں کا جہاں. ٹیک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسیز کی خبریں. تعلیم، کھیل، صحت، سیاحت، بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کر بتاؤں. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج. خوبصورت لائٹنگ، ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں. اینڈ 3 اینڈ 2 اینڈ 1. ویلکم بیک. سر بات ہو رہی تھی خواتین کے رول کے حوالے سے. جی عمر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا سب سے مؤثر طبقہ ہے. بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ تپش جو ہے یہ خواتین میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کچن چلانا ہوتا ہے. تو یہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا تجربہ ہونے جا رہا ہے. اور ان کے پیچھے بڑی بات ہے کہ ایکسپیرینس ہے ان کے والد محترم کا، ان کے چچا کا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنا رول خود بنایا ہے، بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ حالات کا مظاہرہ کیا. اور یہ درست مثال دے رہے تھے کہ جیل کے اندر انہیں یہ بات ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا اور انہوں نے جیل بھگتی ہے. دیکھیں ہم جب اس ساری صورتحال کا کمپیریزن کر رہے ہیں نا سے یہ پہلے تھوڑا سا نا الیکشن رزلٹس کو دیکھیں کہ جب 2018 کے الیکشن آئے تھے تو عمر اسلم اس وقت جو نمبرز تھے، یہ پارلیمانی جمہوریت میں نمبرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ابھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں حیران تھا بیرسٹر گوہر علی خان کا میں احترام کرتا ہوں، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. وہ پہلے دن کہہ رہے تھے کہ جی وہ پریزیڈنٹ صاحب ہمیں دعوت دیں گے. دیکھیں پریزیڈنٹ کا رول اب اس میں نہیں رہا. وہ آرٹیکل 48 کے تحت اب یہ 18 امینڈمنٹ میں وہ رول ختم ہو گیا. پریزیڈنٹ صاحب کا صرف اب اس میں یہ رول ہوگا کہ جب چیف ایگزیکٹو کا الیکشن ہو جائے گا قومی اسمبلی کے اندر تو پھر اسپیکر کا رول امپورٹنٹ ہے. اسمبلی سیکریٹریٹ نے سب کچھ کروانا ہے تو نمبرز پہ فیصلہ ہونا ہے اور پھر جو الیکٹ ہوگا وہ اس کے حلف کے لیے ایوان صدر کو کہیں گے. اب جب میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی، ایک بڑا چیلنج تھا اور پاکستان کو تو دیوالیہ کرنے کے بارے میں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر سے باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. وہ حکومت جو تھی وہ 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس کے نمبر صرف 113 تھے. اب آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے نمبرز جو ہے 152 ہیں. اور اس کے علاوہ جے یو آئی اس کے علاوہ ہے جو بلوچستان کے ان کے ساتھی ہیں، آئی پی پیز کے لوگ ہیں. ابھی آپ خواتین اور اقلیتوں کی جو اسپیشل نشستیں ان کا بھی اعلان ہونا ہے تو ایک کوئی کمپریہنسو میجورٹی ان کے پاس ہوگی، کوئی تلوار نہیں لٹک رہی. لیکن جو بات ابھی پرویز صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ پاکستان کے اہل سیاست صرف اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتے ہیں. یہ بات تو پاکستان کی کرتے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے کیا وہ پاکستان کے اندر فرض کریٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو تشویش ظاہر کی ہے یہ درست ہے، میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں.
کہ آپ اگر اکثریتی پارٹی ہیں تو آپ حکومت بنانے میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ اور پختونخوا میرے خیال میں بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر دہشت گردی کے رجحانات پہلے سے موجود ہیں، بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں، اور یہ تو کریڈٹ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کیے ہیں، اور ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ جب میں سینسٹیو صوبہ کہہ رہا ہوں تو ایسے سینسٹیو صوبہ میں ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو منجھی ہوئی ہو، جس کو سیاسی شعور کا ادراک ہو اور زمینی حقائق کا پتہ ہو۔ آپ نے ایک میسج دے دیا ہے ایک ایسے شخص کو چیف منسٹر کا امیدوار نامزد کر کے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں نا اب ایسے ہوگا نہیں، اور لیکن اس کی ذمہ داری جو بننے والی حکومت ہے اس پہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت سمجھتی ہے نا کہ معاذرہ ہی نہیں کرنی، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنتے تھے وہ میں کئی ماہ گزر جاتے تھے، لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے تھے، وہ اوائڈ کرتے تھے کہ پرائم منسٹر کا رول ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے، بڑے کا رول ہونا چاہیے، اور حکومتیں جو ہوتی ہیں اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی تجربہ پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جس نے کوئی ایک دن ایسا نہیں چھوڑا کہ اس نے اپنے مخالفین کو گالیاں نہ نکالی ہوں، اور یہ انتشار اور خلفشار خیال یہ تھا کہ شاید 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک استحکام آئے گا، ایک مضبوط۔ آپ کو یاد ہے میں اسی پروگرام میں کہتا تھا، بار بار کہتا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ پاکستان کے عوام ایک مضبوط حکومت بنائیں، ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیں۔ اب بات یہ کہ پاکستان کے عوام نے تو اپنے شعور کا ثبوت دے دیا ہے، کیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میچورٹی ظاہر کرے گی؟ گیند ان کی کورٹ میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے نا سیاسی استحکام کے لیے، یہ بات زیادہ ضروری ہے۔ جب لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوں گے، ان کی مشکلات کم ہو رہی ہوں گی، ان کا چولہا جل رہا ہوگا، انہیں روزگار مل رہا ہوگا، کوئی پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کر پائے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب کہ بہت سے چیلنجز بھی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے جو خواتین رہنماؤں کی جو بات کی ہے اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں کہ مریم جو نواز ہیں وہ جو ہے نا، جو انہوں نے ابھی تھوڑا ذکر کیا کہ بعض چیزوں سے وہ بڑا سینسٹیو ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، تو مہنگائی جو ہے اس کا سب سے زیادہ علم تو خواتین کو ہونا چاہیے۔ اچھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی، ان کے چچا جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، تو آپ یاد کریں کہ جب تیل مہنگا ہوتا تھا، پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، بجلی مہنگی ہوتی تھی، تو ان کی حکومت ہوتی تھی لیکن یہ اس پہ احتجاج کرتی تھی، اس پہ اعتراض کرتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ تو اس بات کو اگر ذہن میں لے کر آئیں تو پھر ہمیں کافی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جو یہ رول ادا کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب جب مہنگائی ہوگی تو پھر یہ اپنے چچا کو میسج ضرور دیا کریں گے۔ اب تو خود بھی سی ایم پنجاب ہوں گے تو کنٹرول بھی کریں گے۔ سی ایم پنجاب کی دیکھیں، جو یہ جو پنجاب کی جو اس میں میسج دیا کریں گے، چچا بھی میسج دیں گے، یہ کچھ کرنا ہے، تو یہ کرنا ہے، تو مگر یہ جو دیکھیں میری بات سنیں کہ اب بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، نامزد کیا ہے، تو اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری سیاست شامل ہے، اس میں تعمیر و ترقی مطلوب نہیں ہے خیبر پختونخوا کی، اور جو مریم نواز کو بنایا اس کو صرف اس لیے بنایا کہ پنجاب کو ترقی ملے، یہاں پر تعلیم کا کام ہو، صحت کا کام ہو، اور دوسرے کام تعمیری کام ہو۔ اس سے پہلے جو تحریک انصاف نے جو عثمان بزدار کو بنایا تھا، اس کے اندر بھی کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ پنجاب کو ترقی دینی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی پنجاب نے کوئی تعمیر و ترقی آگے نہیں بڑھا تھا، جبکہ 10 سال کا جو شہباز شریف کا دور ہم جب وہ دیکھ لیا تھا ہم نے، وہ ایک بالکل علیحدہ تھا، اس کو بنانے کا مطلب بھی پنجاب سے بدل دینا تھا۔ تو یہ خیبر، اچھا پھر اب موازنہ ہو جائے گا، پھر خیبر پختونخوا کے عوام جب دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ہماری جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں،
جو وہاں پر جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے, صحت کی سہولت ہے, یہ تو ہمیں دے نہیں رہے. جی یہ تو پولیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ تو ایجیٹیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ تو جلاؤ گھیراؤ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو پنجاب میں مریم نواز, وہ تعلیم, صحت اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں اگر یہ فراہم کریں گی, جی کرنی چاہیے, جی اگر وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی لحاظ سے بہت فائدہ ہو جائے گا حکومت کو, مسلم لیگ کو. جی تو اس فائدے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ والا اسٹیپس تو بہت اچھا ہے, اور ان کا جو وہ کام جو ہے اگر وہ اسی روش پہ چلتے رہے, جی تیاری تو اسی کی ہے جی کہ ہم جو ہے اس کو ایجیٹیشن میں بدل دیں خیبر پختونخوا میں. جی اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایجیٹیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پنجاب میں انٹر کرتے ہیں. پہلے بھی یہی کیا تھا انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ اب گنجائش نہیں رہی. اب جو ہے اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کی ان کو سزا ملے گی, اور میرا اپنا خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ سزا نہ ملے. خیبر پختونخوا کی میں خیر خواہی چاہتا ہوں, عوام کی خیر خواہی چاہتا ہوں, وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہو جیسے پنجاب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوگا, ہونا چاہیے. اور جب یہ ایک مثال بنا دیں گے, مثالی صوبہ بنا دیں گے, تو خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی فیل ہوگا. انہوں نے وہ تو پچھلا دور تو دیکھ لیا, وہ تھوڑا وہ متاثر ہوئے پنجاب کی جو ترقی تھی, لیکن پوری طرح متاثر نہیں ہوئے, اس لیے کہ وہ عمران خان کو جو سوچ تھی, چیئرمین تحریک انصاف, چیئرمین, ان کی جو بانی ہے پی ٹی آئی کی جو سوچ تھی وہ وہاں پہ حاوی رہی. لیکن یہ جو ہے اب جو ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, اور یہاں کی ترقی اور وہاں کی ترقی میں اگر فرق بہت زیادہ آ گیا. آپ کا مطلب ہے کارکردگی, بالکل کارکردگی کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ جو آئندہ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا سارا دیکھنا پڑے گا. سلمان صاحب, سر ہم کارکردگی والا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں, خصوصاً آپ نے بھی عثمان بزدار کا ذکر کیا, تو بات تو درست تھی کہ 2008 سے 2018 تک جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا بہترین دور بھی نظر آتا ہے. اس میں ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ میٹرو بس, اورنج لائن, پی کے ایل آئی بن گیا, پھر توانائی بحران کے توانائی انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ خود بھی وزٹ کرتے رہے ساہیوال کول پاور پلانٹ, اور جو بہاولپور میں اسی طریقے سے جو پروجیکٹس لگائے گئے, اور اس کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر ہی مقابلے. عمر پھر میں واپس آتے ہیں الیکشن کے رزلٹس پہ سر, کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام نے جس شعور کا ثبوت دیا ہے, آپ ذرا نوٹ کریں کہ انہوں نے اپنے صوبوں میں ایک مضبوط حکومت کا مینڈیٹ دیا ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے. مطلب کہ صوبے 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے بہت بااختیار ہیں. اگر آپ نے کارکردگی دکھانی ہو, آپ کی نیت نیک ہو اور آپ میں ذمہ داری کا احساس ہو, تو آپ اپنی کارکردگی بناتے ہیں, بڑھاتے ہیں. آپ نے جس دور کا ذکر کیا, دیکھیں اس وقت شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی جو صورتحال بنائی تھی, تو انٹرنیشنل اس طرح کی رپورٹس موجود ہیں, وہ پنجاب کو گورنیبل صوبہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ جہاں پر ایک گورننس موجود ہے, اس لیے کہ یہاں پر ایک چیک موجود تھا, اس لیے کہ یہاں پر ایک اچھا منتظم موجود تھا, نہ وہ خود سوتا تھا نہ وہ کسی کو سونے دیتا تھا. اس لیے دیکھیں ایک اندر کی لگن ہوتی ہے جو کارکردگی, کہ صوبوں میں تو تینوں بڑی پارٹیز کی حکومتیں بنی. آپ جب کارکردگی کی بات کرتے ہیں اور پھر آ جائیں مرکز میں, کہ لوگوں نے 3 صوبوں کے اندر تو ان کو حکومتوں کا مینڈیٹ دیا, اوپر جو مینڈیٹ تھا وہ تھا نیشنل گورنمنٹ کا, اس لیے کہ نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی. اسی کی بات اگر آپ یاد ہو تو نواز شریف صاحب نے جو الیکشن کے بعد تقریر کی تھی نا, اس میں انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بات کریں, جو UI سے بات کریں, انڈیپینڈنٹ سے بات کریں. یہ وہ فارمولہ تھا. اب بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اس اکثریت کی بنیاد پر اسلام آباد پر چڑھائی کر دوں گا, تو اب ایسے نہیں ہوگا. اور میں ویسے بھی بتاؤں کہ آپ کا مسئلہ کارکردگی ہوگا,
میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ وہ اپنی ریسرچ رپورٹس میں کہتے ہیں کارکردگی میٹر ہی نہیں کرتی. ان کے نزدیک جارحانہ طرز عمل جو ہے, احتجاجی سیاست جو ہے, اس سے ان کی سیاست چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گیند پاکستانی عوام کی کورٹ میں پھر ہے اور انہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. دیکھیں مینڈیٹ تو انہوں نے دیا ہے, کیا انہوں نے مینڈیٹ اس کام کے لیے دیا ہے کہ آپ چڑھائی شروع کر دیں, آپ پاکستان کے اندر احتجاج کریں, آپ پاکستان کے گھراؤ اور جلاؤ شروع کر دیں؟ کیا آپ, اچھا میں آپ کو تھوڑے سے فگرز بتاتا ہوں کہ 2018 میں, ابھی 2024 کے تو نہیں, 2018 میں سب سے زیادہ جو نوجوانوں نے ووٹ دیے تھے وہ وہاں پختونخوا میں دیے تھے. کیا آپ نے نوجوانوں کو وہاں روزگار دیا؟ کیا تعلیم کے مواقع آپ نے بڑھائے؟ آپ میٹرو کی بات کرتے ہیں کہ جی میٹرو کو تو یہ جنگلہ بس کہتے تھے, اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے وہاں پر جو تجربہ کیا, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس میں. اور پھر میں کہنا نہیں چاہتا, یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 2013 سے 2016 تک پاکستان اس گراف میں نیچے کی طرف آیا اور صاف چلی, شفاف چلی حکومت کے اندر. وہ گراف ریکارڈ پہ آپ ذرا ڈیٹ 2018 کے بعد اوپر چلا گیا. کیوں چلا گیا اوپر؟ کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد تھا. دیکھیں بات یہ کہ حکمران کو پہلے خود نمونہ بننا پڑتا ہے. بات یہ کہ آپ کی ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد میں سب کو پتہ ہے. اور جس شخص کو آپ نے پنجاب کا چیف منسٹر نامزد کیا, میں پورے وثوق سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں, یہ کیا اپنی پارٹی کے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں تھی؟ میں جرنلسٹ ہوں, میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, میں نے تو اس شخص کا نام نہیں تھا سنا. جس دن اس شخص کا نام اناؤنس ہوا ہے, سب سے آخر میں آنے والا تحریک انصاف میں وہ آدمی تھا اور سب سے پہلی دفعہ وہ MP بنا تھا. کس کے کہنے پہ اسے بنایا گیا؟ کس کی تھپکی تھی؟ کس کے مقاصد تھے؟ کس کا ایجنڈا تھا؟ وہ تو اس چیف منسٹر ہاؤس لاہور میں اسٹاک ایکسچینج کا دفتر کھلا تھا. اور میں بڑے ریزنیبل لوگ, بڑے ریزنیبل بیوروکریٹس جنہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی, میں نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ آکشن ہوتی تھی DPO کے عہدوں میں اور 6 ماہ کے لیے. شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے اندر تبدیلی سیاست کی بات کر رہے تھے اور پنجاب کے اندر آپ نے اسٹاک ایکسچینج کا آفس کھولا ہوا تھا تقرری تبادلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے, کتنے IG تبدیل ہوئے؟ کوئی ایک سیکرٹری آپ مجھے نکال کے دکھا دیں جو 1 سال تک اس پوزیشن میں رہا ہو. آپ نے اپنا جب صوبہ چلانا ہوتا ہے نا, آپ نے اپنے افسر کو ایک اعتماد دینا ہوتا ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے اور اس پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. جس افسر کو یہ نہ پتا ہو کہ جی میں نے شام کو رہنا یا نہیں رہنا, اور جس افسر کو یہ پتا ہو کہ میں 5 کروڑ دے کے آیا ہوں تو میں نے 10 کروڑ کمانا ہے, تو آپ کارکردگی تو وہاں سے واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, عمر میں آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور خاص طور پہ جو حکومت بننے جا رہی ہے ان کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ایجنڈا چل رہا ہے, اس کا سدباب اسی طور پہ ہوگا کہ پاکستان عوام اور لیڈرشپ کے درمیان گیپ ختم ہو. پاکستان تبھی آگے جائے گا جب معاشی صورتحال بہتر ہو. معاشی صورتحال بہتر ہوگی, بات تو بالکل درست ہے سلمان غنی صاحب کی, اسی پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. کوئی شخص بھی خواتین کا حصہ جائیداد میں سے ہڑپ نہیں کر سکتا. بڑا سخت قانون آ گیا ہے. میں یہی سمجھتا رہا ہوں کہ بہنوں نے ہمیشہ ہی بھائیوں کو اپنا حصہ دیا ہے. سارے بھائیاں نو سمجھاؤ, حق بھیڑاں دا تسی نہ کھاؤ. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میوزک کر رہے ہو یا گانا کر رہے ہو, سننا, اچھا سننا بہت ضروری ہے. ہر پل کہے ڈھونگو وے آپاس ڈارلنگ ذرا یہ تو بتا کہ کون کون سے کھیل کھیلے تو نے؟ میں نے کئی بازیاں جیتی ہیں لوڈو میں, کمال کا آدمی تھا میں. ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. بچت اپنائیں, معیشت بچائیں.
توانائی کی بچت کا عہد کریں, ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا اب جو نئی حکومت بنے گی. جی تو جی کیسے بالکل. یہ معاشی اصل میں یہ جو اب جو مسائل ہیں نا, جو مسئلے ہیں, وہ معاشی چیلنجز کے ہی ہیں. اس کو درست کیسے کرنا ہے معیشت کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں کو سبوتاش کر گئے تھے بانی پی ٹی آئی, جی, اس وقت انہوں نے جو رول ادا کیا تھا, جی, آپ سب کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پیچھے پیچھے کس طرح گئے تھے. جی, قوم اور ملک کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خراب بھی کر لیا تھا, جی, ان کا مذاق بھی اڑایا گیا, جی, لیکن انہوں نے ان کا پیچھا کیا آئی ایم ایف کا, اس سے معاہدہ کروا کے چھوڑا. آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی, جی ملاقات کی, اور مختلف ملکوں کو بھی ڈالا. یہ بڑا اس لیے کہ مختلف ملکوں سے وعدے ہونے تھے کہ آپ اتنے فنڈز دیں گے تو ہم. آئی ایم ایف نے اس وقت جو خرابی پیدا کر دی تھی, جی, اس کو انہوں نے ٹھیک درست کر دیا. جی, ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف نے جو ایک بیانیہ تھا بانی پی ٹی آئی کا, جی, کہ یہ لوگ کرپٹ ہے, جی, انہوں نے ملک میں کرپشن پھیلائی ہے. جی, آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں. جی, انہوں نے اپنے دور میں, اس سے پہلے بھی جو دور تھا نواز شریف کا, اس میں بھی بہتری آ گئی تھی, اور ان کے دور میں بھی وہ جو خرابی پیدا ہو گئی تھی, جی, جو 16 ماہ کی گورنمنٹ میں بھی بہتری آئی, تو اس کے اندر بھی بہتری آ گئی تھی. جی, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہتر, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف شہباز شریف جو ہیں یہ مینیجریل قسم کے تعمیر و ترقی کے, صرف سی پیک کو دیکھیں, جی, چائنا کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں, جی, انہوں نے اس کے اندر کیا رول ادا کیا. جی, اب یہ چیزیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ سی پیک ہے, یہ تعمیر و ترقی ہے, ٹرکی کے ساتھ تعلقات, بحالی ہے, ٹرکی کے ساتھ کیسے تعلقات, سعودی عرب کے ساتھ کیسے تعلقات, یو اے ای کے ساتھ کیسے تعلقات, جی, بہتر کیے اور اچھے روابط. تو یعنی اس کا مطلب ہے خارجہ پالیسی میں بھی یہ عمل دخل رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے معیشت میں بھی عمل دخل رکھتے. اس ٹائم سارے ناکام ہو گئے تھے جی, آئی ایم ایف کے ساتھ جو خرابی پیدا ہو گئی تھی, جی, لیکن انہوں نے اس خرابی کو دور کر دیا. بالکل شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے. ہاں, یہ کریڈٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اب سی پیک کو ہم آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی, یہ بڑا ہم غیر ملکی سرمایہ کاری کو ہم پاکستان میں آتے دیکھیں گے. بالکل. اس کے علاوہ جو پاکستان میں مہنگائی کو بھی کم ہوتے دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ہم. جی, ہم یہ دیکھیں گے کہ معیشت کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں امید ہے. جی, ماضی کی کارکردگی کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں نا چیزوں کو. جی, جی, تو ہمیں امید ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. جی, اس لیے کہ اب جو ہے ایک گنجائش تو بالکل نہیں ہے جی, کہ آپ معیشت کو جو ہے آگے نہ بڑھائیں اور مہنگائی جو ہے وہ اور کر دیں. اس لیے کہ اس ٹائم ایک جس کو بڑے ہی پولیس رات جو تھے اس پہ گزر رہے ہیں, گزرنا پڑے گا, اور جو معیشت جو ہے اس کو زیادہ بہتر کرنا پڑے گا, اور مہنگائی کا کوئی تدارک کرنا پڑے گا. جی, اس کا یہ کام کرنا پڑے گا, اور مجھے پوری امید ہے جی, کہ شہباز شریف میں یہ صلاحیت ہے. جی, یہ ان کے جو ماضی کی کارکردگی ہے. جی. اچھا, پھر
جو ابھی بات کی گئی تھی نوجوان یوتھ کی, جی یہ شہباز شریف کا ایک پہلے بھی ایجنڈا رہا ہے جی کہ وہ نوجوانوں کو ریلیف دیتے ہیں. جی اس میں لیپ ٹاپ تو ایک اپنی جگہ ایک چیز ہے, بہت بڑا پروگرام تھا لیپ ٹاپ وہ ذریعے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے, جی لیکن ان لوگوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں. جی اور آپ نے دیکھا ہوگا انتخابی جو جلسے ہوتے تھے جی اس میں نواز شریف بھی پوچھتے تھے کہ اس میں نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے, جی تو اس میں سے بہت بڑی تعداد نکل آتی تھی. جی تو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دینا پڑے گا. جی نوجوان جبھی طبقہ جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوگا اور مطمئن ہوگا. جی تو اس میں جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. جی مریم نواز جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی بہت کام کریں گی, یہ بھی امید ہے. جی جب میں یہ کہتا ہوں کرنا پڑے گا یا کریں گے تو یہ امید ہے. جی ٹھیک, اس لیے کہ یہ شہباز شریف کی کارکردگی تو ہم دیکھ چکے ہیں. جی اب مریم نواز کا امتحان ہے. ان کے ساتھ ایک لیگیسی بھی چل رہی ہے, والد صاحب کی, پھر چچا کی بھی ایک لیگیسی موجود ہے, پھر ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ رہی ہے. سلمان غنی صاحب, سر آپ کیا کمنٹ کریں گے, آپ کیا کس طریقے سے؟ جیسے کہا گیا کہ اصل ایشو ہے معاشی, جی بڑا چیلنج یہ ہے. اور آئی ایم ایف آپ سے کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف آپ سے یہی کہتا ہے کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کریں, جی آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں, آپ گورننس کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیں, یہی کہتا ہے نا سر. تو بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, مالیاتی ڈسپلن قائم نہیں ہوتا, اور حکومتیں کس حد تک ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے 2017 میں 47ویں نمبر پہ تھی, 24ویں نمبر پہ آ گئی. ہم پیچھے کی طرف کیوں گئے؟ دیکھیں ہم صرف سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. بات ہے کہ اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے وہ تجربہ کیا تھا نا پاکستان میں سیاسی تبدیلی کا, ہم انہیں کٹہرے میں نہیں لا سکے. اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو ہوا ہے. عمر حقائق لوگوں کے سامنے ہیں. 2017 تک پاکستان کے اندر روٹی دال کا ایشو نہیں تھا. جی آپ کا ڈالر جو تھا وہ 105 روپے کا تھا, آپ کے آٹا جو تھا 35 روپے کلو تھا, چینی 55 روپے کلو تھی. اس سارے سیٹ اپ کو اپسیٹ کس نے کیا؟ اب بھی جو صورتحال قائم ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے ریلیف. اب بات یہ کہ جب آپ آئی ایم ایف سے رجوع کریں گے تو ابھی تو مجھے جو نظر آ رہا ہے, خدا نہ کرے کہ میری بات درست ہو, یہ مہنگائی کی آگ اور بڑھے گی اور لوڈ آنا ہے. لیکن اس میں سے آپ کیسے نکل پائیں گے؟ حکمران ٹولہ کو اور اشرافیہ کو اپنی عیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی. شہباز شریف صاحب جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر سرکاری افسر ایک سے زیادہ گاڑی استعمال نہیں کرے گا, اور میں اس وقت بھی ان کے سامنے کہا کرتا تھا کہ آپ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیاشیوں کا سلسلہ جب تک آپ بند نہیں کریں گے, پاکستان کے عوام تو دے چکے ہیں قربانی, اور خود شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے جی عوام قربانی دے چکے ہیں اشرافیہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں اپنی جگہ کی کارکردگی ہے. جی یہ بہت بڑا لوڈ ہے. کل کو یہ نہ ہو کہ جیسے ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کا لیڈر انہیں مورد الزام ٹھہرا رہے تھے, اب یہ کنسنسس سے بننے والی گورنمنٹ ہے, لوڈ سب کو اٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے جی آئینی عہدے تو ہمارے پاس ہے, کارکردگی کا ان سے پوچھے, ان سب سے پوچھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اپنا انہوں نے شعور کا مظاہرہ کیا, اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا تو پھر معاملات گڑبڑ ہوں گے, اور جو لوگ بھی پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار اور تناؤ ٹکراؤ چاہتے ہیں, میرا خیال پھر لوگوں کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ کی باتیں سننے کا بھی دل کر رہا تھا لیکن ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. بہت بہت شکریہ. پرویز بشیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست تجزیہ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کیا ہے. ناظرین آج کے پروگرام آج خوش بھی ہیں کافی, اور آج قوم اور ملک اگر کی بہتری کی طرف جائے گی تو خوشی ہوں گی ہم لوگ. پر میرا بھی وائنڈ اپ اسی پر ہوگا کہ قوم اور ملک اگر بہتری کی طرف جائے گی تو جس طرح پرویز بشیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ خوش ہیں,
اسی طریقے سے ہمیں ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، شکووں کی بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ چیزوں کی کمی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کیونکہ آئندہ بننے والی حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی، قائد پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا گیا، اس پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا، اس پر بھی گفتگو کی گئی۔ KPK کی سیاسی صورتحال پر بھی آج کی پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔